أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 120 اور 121۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے اور مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں رہنے والے بدویوں میں سے، دیہاتیوں میں سے کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے اپنے گھروں سے نہیں نکلے۔ انہوں نے راہ جہاد میں آنے والی مشکلات، تکالیف اور آزمائشوں سے ڈرتے ہوئے اپنے گھروں میں رہنا پسند کیا، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اس بات پہ بھی غور نہیں کیا کہ کائنات میں سب سے عظیم مقام، مرتبے اور عزت اور وقار کے لائق جو شخصیت ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اپنے گھر کا، اپنے شہر کا، اپنے وطن کا آرام سکون چھوڑ کر، جہاں ایک نماز کا اجر و ثواب 500 نماز کے برابر ملتا ہے، اس مسجد کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر، سکون کو چھوڑ کر وہ تو اپنے گھر سے نکل رہے ہیں۔ انہیں تو گرمی کی شدت برداشت کرنی پڑے گی، انہیں تو سفر کی صعوبتیں، مسافتیں، رکاوٹیں طے کرنی پڑیں، اور یہ آرام سے اپنے گھروں میں، سکون سے اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں۔ انہوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ جب کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، جس سے
محبت ہمارے ایمان کا ایک بنیادی جزو ہے، اور جس سے محبت صرف ہونا ہی ضروری نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز اور ہر رشتے سے زیادہ محبت ضروری ہے، وہ شخصیت تو اپنے گھر سے نکلے اور میں اپنے گھر کے اندر ہی آرام اور سکون کے ساتھ اپنی جان کو زیادہ عزیز سمجھتے ہوئے، زیادہ پیاری سمجھتے ہوئے اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہوں۔ یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ یہ کون سی عقل کی، فہم کی، شعور کی بات ہے؟ اللہ رب العزت نے جہاد سے پیچھے رہنے والوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہاری جان اللہ کے رسول کی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہے، تمہارا آرام سکون وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راحت و آرام اور سکون سے زیادہ قریب، زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں راہ جہاد پہ نکلنے کی ترغیب دیتے ہوئے اور اس کی افادیت بتاتے ہوئے یہ بات بھی سمجھائی کہ اگر تم راہ جہاد پہ نکلتے تو راہ جہاد میں آنے والی ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر پیاس، بھوک، تھکاوٹ، مسافت، جو کچھ بھی تمہیں برداشت کرنا پڑتا، اللہ پاک تمہیں ایک ایک چیز پر عظیم اجر و ثواب عطا فرماتا۔ اگر تمہیں راہ جہاد میں بھوک لگتی وہ بھی تمہارے لیے باعث اجر و ثواب، پیاس لگتی وہ بھی باعث اجر و ثواب، اگر تمہیں تھکاوٹ ہوتی وہ بھی باعث اجر و ثواب تھا۔ تم کوئی وادی کراس کرتے، تم کسی پہاڑ پہ چڑھائی چڑھتے، تم کوئی ندی نالا عبور کرتے، ہر چیز پہ اللہ پاک نے تمہیں اجر و ثواب عطا فرمانا۔ تو جب اللہ پاک نے ہر آنے والی تکلیف پہ، تھکاوٹ پہ، پریشانی پہ، مسافت پہ، پیاس پہ، بھوک پہ تمہیں اس کا ریوارڈ، اس کی جزا، اس کا بدلہ عطا کر دینا ہے، تو پھر پریشانی کی کیا بات؟ پھر تو کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، پھر گھر میں رہنے کی کوئی حاجت اور ضرورت تمہیں نہیں ہونی چاہیے تھی، اور تمہیں یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول تو جائیں اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، جہاد سے پیچھے رہنے والوں کی اللہ رب العزت نے کس انداز سے سرزنش فرمائی، اور پھر انہیں جہاد کے عظیم اجر و ثواب سے آگاہ فرمایا۔ ما کانا، ما نا، کانا تھا، ما کانا نا تھا، لی کے لیے اہل المدینہ، مدینہ والوں کا، ما کانا لی اہل المدینہ، مدینہ والوں کا نہ تھا، مراد ہے مدینہ والوں کا حق نہیں تھا، مدینہ والوں کا یہ رائٹ نہیں تھا، ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا۔ ما کان لأہل المدینہ، مدینہ والوں کو یہ لائق نہیں تھا، اور کسے یہ حق نہیں تھا؟ ومن حولہم، اور جو ان کے ارد گرد ہیں، مدینہ والوں کے گرد و نواح میں رہنے والے، من الاعراب، بدویوں میں سے، مدینہ والوں کا اور ان کے ارد گرد جو بدوی ہیں ان کا حق نہ تھا۔ کیا حق نہیں تھا؟ ان یتخلفوا، ان اکیلا پڑھیں گے تو ان نون کو پرومیننٹ کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر آگے ملانا ہے تو پھر ان یتخلفوا، ان کے یتخلفوا، وہ پیچھے رہتے، ان سے رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہتے، ولا یرغبوا، اور نہ ہی یہ کہ یرغبوا وہ عزیز رکھتے۔ یرغبوا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز میں رغبت ہونا، کسی چیز کو پسند کرنا، لیکن اس کے بعد آنے والی پرپوزیشن حرف جار اگر بدل جائے تو بعض اوقات اس کا معنی الٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے راغبہ یرغب کا معنی تو ہو گیا رغبت، کسی چیز کی طرف رغبت ہونا، اس کو لائک کرنا، لیکن اگر اس کے بعد عن آ جائے، عین زبر نون عن، تو پھر عن کا مطلب ہوتا ہے سے، کسی چیز میں رغبت ہو تو پھر اس لفظ کے بعد الا آئے گا یا لام زر لی آئے گا، کے لیے رغبت، یا کسی چیز میں رغبت، کسی چیز کی طرف رغبت۔ اور اگر ان آ جائے تو ان تو باہر کو پھینکتا ہے کسی چیز کو، تو ان آ جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے نفرت کرنا، میننگ بالکل الٹ ہو جاتا، کسی چیز کو نہ چاہنا۔ جیسے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نا سورۃ البقرہ میں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، تو یہاں یرغب کے بعد عن ہے، اور وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے، جو ملت ابراہیمی کو ناپسند کرے، تو وہ شخص بیوقوف شخص ہی ہوگا، کوئی عقل مند شخص ملت ابراہیمی سے اعراض نہیں کر سکتا۔ یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ اسی جگہ پہ اس وضاحت کی روشنی میں ہمیں ترجمہ کرنا پڑے گا۔ وَلَا يَرْغَبُوا، اور نہ ہی وہ زیادہ عزیز رکھتے، کیونکہ یہاں یرغبوا کے بعد بازر بھی ہے، ان نہیں ہے۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو عزیز رکھتے، اور نہ ہی ان کے لیے یہ لائق تھا، یہ جائز تھا کہ وہ اپنی جانوں کو زیادہ عزیز رکھتے اللہ کے رسول کی جان سے، جیسا کہ آگے وضاحت ہے، عن نفسہ، اس کی جان سے۔ تو عن نفسہ میں جو ہی کی ضمیر ہے، ہو ضمیر، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور نہ یہ حق تھا کہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے زیادہ عزیز رکھتے۔ ایک مومن کے لیے تو سب سے زیادہ، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیاری جان وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آپ کی جان، آپ کی عزت، آپ کی ناموس وہ سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے ایک ایمان والے شخص کو۔ صحیح بخاری میں وہ حدیث تو آپ سنتے رہتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صورتحال کو دیکھا تو اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین کریں کہ جان کے علاوہ، اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب۔ اب یہ ایک عرفاً انہوں نے کہہ دیا کہ عرف میں انسان عام طور پہ اپنی جان سے فطری طور پہ زیادہ محبت کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اپنی جان سے زیادہ، اللہ کی قسم ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، بلکہ یہ کہو کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تو پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین کریں کہ اللہ کی قسم اب کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب بات بنی ہے، اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ایک مومن کا تو یہ انداز ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ جو مدینہ میں رہ جانے والے وہ 80+ جو لوگ تھے، منافقین جو تھے وہ، اور مدینہ کے قرب اور جوار میں رہ جانے والے لوگ، انہیں اس بات کا حق نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہتے، اور نہ ہی انہیں یہ حق تھا کہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے زیادہ عزیز رکھتے۔ ذالک، یہ بازر بھی اس لیے، انہم، کہ بے شک وہ، آگے اللہ پاک نے جہاد کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک تو انہیں حق نہیں تھا، دوسرا اس وجہ سے بھی کہ اگر وہ جہاد پہ نکلتے تو یہ فوائد حاصل ہوتے۔ ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ وہ، لا یصیبہم، نہیں پہنچتی ہے ہم انہیں، ظمأ، کوئی پیاس۔ افطاری کی دعا تو یاد ہی ہوگی آپ کو، کل آپ نے روزہ بھی رکھا ہوگا سوموار کا، افطاری بھی کی ہوگی، دعا بھی پڑھی ہوگی۔ کس کس نے پڑھی کل افطاری کی دعا؟ تو افطاری کی دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ ذہب الظمأ، چلی گئی پیاس۔ تو یہ وہی لفظ ہے، ذالک بانہم، جہاد پہ جانا انہیں اس لیے بھی ضروری تھا ان کے لیے کہ لا یصیبہم، نہ پہنچتی انہیں، ظمأ، کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں۔ اور یہ اس لیے بھی کہ انہیں نہ کوئی پیاس پہنچتی ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ کوئی بھوک، ولا یطعون، اور نہ ہی وہ روندتے ہیں۔ روندنا مطلب قدم رکھنا کسی جگہ پہ، اور نہ ہی وہ روندتے ہیں اور نہ ہی وہ قدم رکھتے ہیں، موطئن، کسی ایسی جگہ پر، کسی روندنے کی جگہ پر، کسی قدم رکھنے کی جگہ پر، یغیظ، غصہ دلائے، الکفار، کفار کو، اور نہ ہی وہ کسی قدم رکھنے والی جگہ پر قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے۔ یعنی جب بھی ایک مجاہد اور اس کا گھوڑا اور اس کا لشکر کسی پہاڑ پہ چڑھتا ہے، کسی وادی کو عبور کرتا ہے، کسی بھی جگہ پہ قدم رکھتا ہے، کسی بھی جگہ کو کراس کر رہا ہوتا ہے، تو کافروں کو تکلیف تو ہوتی ہے نا مجاہد کے بڑھتے ہوئے قدموں کی وجہ سے۔ تو فرمایا جہاں بھی وہ کوئی اپنا قدم رکھتا ہے اور اس سے کافروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کیا مطلب؟ کافروں کو تکلیف پہنچانے والا، غصہ دلانے والا، مجاہد کا اٹھنے والا ہر قدم بھی مجاہد کے لیے باعث اجر و ثواب، جس سے اللہ کے دشمن کو غصہ آئے۔ اللہ اکبر۔ ولا ینالون، اور نہ ہی وہ پاتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، من عدو، کسی دشمن سے، نیلن، کوئی کامیابی، ینالون سے لفظ نکلا ہے نیلن، کامیابی، ولا ینالون من عدو، اور نہ ہی وہ کسی دشمن سے پاتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، نیلن، کوئی کامیابی۔ اب یہ ساری باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بھوک، پیاس، تھکاوٹ اور کافروں کو غصہ دلانے والی مجاہد کی پیش قدمی، ہر چیز، اور مجاہد کے پانے والی کوئی کامیابی، کوئی علاقہ فتح کر لیا، کوئی مال غنیمت پا لیا، کسی کافر کو قتل کر دیا، کسی اللہ کے باغی کو قتل کر دیا، تو یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سارے کام وہ لوگ نہیں کرتے الا مگر
کتبہ لکھ دیا جاتا ہے لہم ان کے لیے بھی بدلے اس کے عمل صالح ایک عمل صالح۔ یہ مت سمجھو کہ مسجد میں اذان دینا، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا، صفوں کو درست کرنا، رکوع سجدے قیام کرنا، تلاوت کرنا، حج عمرے کرنا صرف یہی عمل صالح ہوتے ہیں۔ نہیں، مجاہد کا تو ہر عمل ہی عمل صالح ہوتا ہے جب اللہ کی راہ میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین، اجر نیکی کرنے والوں کا۔ یہ مجاہد جو کافر کو غصہ دلاتا ہے اور اس کے مقابلے میں کامیابیاں حاصل کرتا ہے، یہ در حقیقت ایک محسن ہے اور یہ نیکوکار ہے، اور اللہ پاک نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور اگلی آیت میں پھر اسی سلسلہ کلام کو جاری رکھا، مزید کچھ باتوں کا تذکرہ کیا۔ ولا ينفقون، اور نہ ہی وہ خرچ کرتے ہیں، نفقتاً کوئی خرچہ مرچہ، ولا ينفقون، اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں، نفقتاً کوئی خرچہ مرچہ، کوئی خرچہ، صغیرتاً چھوٹا ہو، ولا کبیرتاً کوئی چھوٹا خرچ، اور نہ کوئی بڑا خرچ۔ بڑا خرچ بطور خاص اس سے مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اس کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے بڑا خرچہ کیا تھا نا، 1000 دینار غزوہ تبوک کے لیے لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں ڈال دیے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جولی مبارک کو اس طرح ہلا رہے تھے، سکے ہوتے تھے نا اس وقت درہم و دینار کے، آپ اس طرح ان سکوں کو ہلا رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے کہ عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی مراد یہ کہ عثمان کی نجات کے لیے یہ عمل ہی انشاءاللہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب باغیوں نے محاصرہ کر لیا تھا، ظالموں نے محاصرہ کر لیا تھا، تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کہا تھا کہ لوگوں، میں وہی عثمان ہوں جس نے جیش الاسرہ، غزوہ تبوک کا ایک نام ہے جیش الاسرہ، تنگی کا لشکر، جتنی تنگیاں مسلمانوں نے اس سفر میں دیکھی تھی کسی اور سفر میں، کسی اور غزوے میں نہیں دیکھی۔ تو فرمایا لوگوں، میرا محاصرہ کرنے والوں، میں وہی عثمان ہوں جس نے جیش الاسرہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوے کی تیاری کے لیے ساز و سامان پیش کیا تھا، یعنی گویا کہ اس لشکر کی اصل تیاری اور اصل بجٹ جو تھا مین، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ تو مطلب ان کا یہ تھا کہ کچھ تو خیال کرو کہ میں وہی عثمان ہوں جو مشکل وقت کے اندر مسلمانوں کے کام آتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ پاک ہماری عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنتوں میں ملاقات کروا دے۔ اللہ اکبر۔ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں کوئی چھوٹا خرچ اور نہ کوئی بڑا۔ اور چھوٹے سے مراد وہ صحابی جنہوں نے نصف سا غلہ کھجوریں، تقریباً 1 کلو، وہ محنت مزدوری کر کے، کما کر، محنت کر کے لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی کہ اللہ کے نبی میں بس یہی کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے وہ ساری کھجوریں پورے غلے کے ڈھیر کے اوپر بکھیر دی تھی۔
یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنی کیپیسٹی گنجائش استطاعت ہے اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تھوڑی استطاعت ہے تو تھوڑا کر لو، زیادہ ہے تو زیادہ کرو، لیکن یاد رکھنا کہ یہ خرچ کیا ہوا ضائع نہیں جائے گا. ولا یقطعون، اور نہ ہی وہ قطع کرتے ہیں، نہ ہی وہ طے کرتے ہیں، وادین، کوئی وادی. وادی پہاڑوں کے درمیان جو ایک علاقہ ہوتا ہے، دو پہاڑوں کے درمیان، اس کو وادی کہتے ہیں. اور نہ وہ کوئی وادی کا کاٹتے ہیں، قطع کرتے ہیں، مراد ہے طے کرتے ہیں. اللہ، مگر کتبہ، لکھ دیا جاتا ہے، لہم، ان کے لیے، یعنی ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اجر و ثواب. لی، تاکہ، یجزیہ، بدلہ دے، جزا دے، لی یجزیہ، تاکہ بدلہ دے، جزا دے، ہم، انہیں، اللہ، احسن، بہترین، تاکہ انہیں اللہ بہترین جزا دے. اس لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں بہترین جزا دے. ما کانوا یعملون، اس عمل کی جو وہ کیا کرتے تھے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جن کا ایک ایک عمل اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے. اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، جہاد کے لیے، کوئی بھی دین کا کام ہو، جہاد کی کوئی بھی قسم ہو، تو انشاءاللہ جو بھی اس کے اندر مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، آزمائش آئے گی، تھکاوٹ آئے گی، پیاس آئے گی، اللہ پاک ہر چیز پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنی جوانی، سارا کچھ پیش کریں، اس جذبے اور اس یقین کے ساتھ کہ ساری چیزوں کا اجر و ثواب انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اور اس کی بہترین جزا اللہ پاک عطا فرمائیں گے. اس سے بہتر کوئی جزا دینے والا نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.